بنگلہ دیش کا جو ٹوٹنا تھا وہ بیسیکلی ایک سیاسی غلطی تھی. وہ ایک فوجی سرنڈر تو ضرور تھا لیکن یہ سیاسی غلطی تھی, اور وہ 34,000 فوجی تھے, 91-92,000 نہیں تھے. کسی نیکسٹ آنے والے شخص نے یا جانے والے شخص نے نہ صرف اس غلطی کو تسلیم کیا بلکہ اس پہ معذرت کی. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے, بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. جو بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں فوج ہیں, جو 3 بڑے بلنڈر تھے, جو ایوب خان کے ماشاء اللہ سے لے کر جنرل ضیاء اور جو ہے وہ جنرل مشرف تک کا, اور میں ان کو بڑے بلنڈر اس لیے کہتا ہوں کہ یہ 3 ایسے واقعات تھے جس میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو اوپنلی اٹیک کر کے وائلیٹ کر کے تو کارنر کیا گیا. تو اس سے بڑا جرم کوئی بھی پولیٹیکل دنیا میں اور کوئی ہوتا نہیں جو کیا. تو اس کے بعد بھی خود انہوں نے اگر ریئلائز نہ کیا ہو تو ان کے بعد آنے والوں نے اس بات کو بہرحال تسلیم کیا کسی نہ کسی شکل میں کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی اور اس طرح کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. تو اگر آپ اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں تو یہ کہہ دینا جو کچھ انہوں نے کہا یہ تو اس کے مقابلے میں بہت ہی مائلڈ قسم کا ایک جو ہے سٹیٹمنٹ ہے. میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں. رہا سوال بنگلہ دیش کا, تو ظاہر ہے بنگلہ دیش پہ اس بات پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کی ایک ریزن پولیٹیکل تھی, لیکن اس وقت پالیٹکس کو ہینڈل کون کر رہا تھا. جو صورتحال جو ہے بنگلہ دیش میں بنی ہے جا کے 1971 میں جب بنگلہ دیش آزاد ہوا, تو اس سے پہلے کے جو 3-4 سال ہیں ان 3-4 سالوں کے اندر جو کچھ پاکستان میں ہوتا رہا, جس طرح کے حالات اس وقت وہاں پہ موجود تھے, جس طرح کا رجیم اس وقت ان پلیس تھا, اس ساری کی موجودگی میں یہ کہنا کہ یہ کوئی سیاسی غلطی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقائق سے جو ہے وہ منہ چرانے کے مترادف ہے. چونکہ اس وقت جو ہے وہ مکمل کنٹرول اپ ٹو دی الیکشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ملیٹری رجیم کے ہاتھ میں تھا. اس میں سیویلین کا کوئی رول تو تھا نہیں. 1958 سے لے کے 59 60 سے لے کے 70 تک کا یہ سارا عرصہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں تو اس میں تو کسی طرح کی گنجائش ہی باقی نہیں بچتی کہ آپ کسی طریقے سے اس کو پولیٹیکل غلطی قرار دیں. آلدو کہ یہ پولیٹیکل پروسیس میں یہ ہوا جس کو ملیٹری ہینڈل اور آپریٹ کر رہی تھی, یہ کوئی پالیٹیشنز کے ہاتھ میں نہیں تھا. تو اس کو اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں, ہم سب اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا تھا اس کے ڈیفرنٹ ڈائمنشنز ہیں, لیکن ایک بات طے تھی کہ اس میں فوج کا ایک بہت بڑا عنصر اس بات پہ آلریڈی کلیئر تھا کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بنگلہ دیش سے جان چھوڑائی جائے. اب اس پہ جناب یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے, ریپیٹڈلی اس طرح کے ڈاکومنٹس, سٹیٹمنٹس اور لوگوں کی وربل گواہی جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی ہے, جس میں ایوب خان نے مختلف لوگوں کو کہا یا کسی اور نے بھی جو اس وقت معاملات چلا رہے تھے کہ کسی طریقے سے اگر ایسے کوئی راستہ نکلتا ہے کہ بنگالیوں سے جان چھوٹ جائے تو یہ بہتر ہے. تو اس کو اس وقت ایک جذباتی انداز میں ایک ٹریجڈی بنا کے پیش کیا گیا. آپ ایک ایسے عمل کو ٹریجڈی بنا کے پیش نہیں کر سکتے جس میں آپ پہلے سے 100% کلیئر ہوں کہ ہمارے مسائل کا سب سے بڑا سلوشن یہی ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اپنی جو جیوگرافیکل پراکسیمیٹی اور جو آبادی کے لحاظ سے ہمارے لیے ایک عذاب ہے, اور اس کا علیحدہ ہونا ہی دراصل ہماری ترقی کا ایک راز ہے. جب آپ اس بات پہ متفق ہوں تو بنگلہ دیش کو ایک ٹریجک ٹرن دے کے اگر آپ الگ کرتے ہیں تو اس کی پھر ذمہ داری جو ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے. دوسری میں چیز آپ کو بتا دوں کہ 1956 میں جو ہے ایک رپورٹ آئی تھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے, جس کی میں یہ اسسمنٹ تھی کہ آئندہ 3-4 سال میں جو ہے وہ پاکستان میں کیا ہوگا. یہ میں 55 سے لے کے بات کر رہا ہوں جب پاکستان نے ابھی 1954 کا ملیٹری پیکٹ سائن کیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ, جس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت جو ہے وہ ون آف دا بیسٹ الائی جس کو آپ کہتے ہیں وہ پاکستان کنسیڈر ہوتا تھا, ٹاپ الائز میں سے ایک جو ہے, چونکہ اس نے ایک واحد ملک تھا جو ان کے اپنے ڈومین سے باہر جس نے اس طرح کا ایک ملیٹری الائنس سائن کیا تھا. تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان یو ایس ریلیشن شپ اپنے ٹاپ پہ تھی. اس میں جو رپورٹ آئی اس میں کون لوگ شامل تھے؟ CIA تو خیر اس میں پرنسپل ایجنسی تھی جس نے اس رپورٹ کو کلیکٹ کیا, لیکن اس میں فوج جو ہے ان کی جو بحری سارے جو ایئر فورس
سب کا اس میں انپٹ تھا، اور وہ باقاعدہ آپ دیکھیں تو ان کے ڈی کلاسیفائی ڈاکومنٹ میں ہے کہ ان سب نے اس میں شمولیت کی. تو اس میں انہوں نے کلیئر یہ کہا تھا کہ آئندہ 3-4 سالوں میں پاکستان میں یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے ایسٹ ورسز ویسٹ، یہ انٹینسیفائی ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ان کے درمیان ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک رفٹ آئے گی، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش جو ہے وہ الگ ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ اس وقت ایوب خان کے ساتھ شیئر کی گئی، اور اس وقت چونکہ پاکستان اور امریکہ جو ہے وہ انٹیلیجنس رپورٹ شیئر کرتے تھے، اس لیے کہ اس وقت ان کے درمیان جو الائنس تھا وہ اسی بنیاد پہ تھا، انٹیلیجنس شیئرنگ کا، ملٹری ایڈ کا، فائنینشیل ایڈ کا، ہر چیز کا. تو اس حساب سے اگر یہ دیکھیں تو یہ کوئی اچانک کوئی حادثہ نہیں ہو گیا تھا بنگلہ دیش کا، کہ جس کی وجہ سے ہم پالیٹیشنز کو ایک طریقے سے جو ہے وہ ذمہ دار قرار دے کے تو ڈسمس کر دیں اور اپنے جو ہے وہ ذمہ داری سے وہ کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ جو ہے انہوں نے جو کیا. تیسرا جو انہوں نے کہا جی کہ جو انڈین ملٹری انوالو ہوتی ہے ہیومن رائٹس میں تو ہمارے خلاف زیادہ شور پڑا. یہ بالکل یہ بات حقیقت کے خلاف ہے. اگر آپ 90s سے لے کے تو انڈین نیوز پیپر ایز ویل ایز انٹرنیشنل جو انگریزی نیوز پیپر ہیں، جس میں واشنگٹن پوسٹ اور جو ہے نیو یارک ٹائمز سے لے کے ٹائمز آف انڈیا اور ہندوستان ٹائمز، یہ 4 اخبار میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ 89 سے لے کے تو 90 کی پوری دہائی کے آپ نکال کے دیکھیں تو سب سے زیادہ خبریں جو آپ کو ملیں گی ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے، وہ کشمیر کے حوالے سے انڈین ملٹری جو آپریشنز یا ریڈز یا جو بھی ان کی وہاں پہ حرکات و سکنات تھی اس کی بنیاد پہ. وہ نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنلی، میں نے خود انڈین نیوز پیپرز کی بھی آپ کو بات بتائی ہے، جس میں ہندوستان ٹائمز اور ٹائمز آف انڈیا کے علاوہ آپ کشمیر ٹائمز ایک بہت بڑا پیپر ہوتا تھا، اب تھوڑا کم ہو گیا، اس کے بھی فائلیں نکال کے دیکھیں. تو یہ بات بالکل کمپیریزن نہیں ہے. اس کے مقابلے میں پاکستان ملٹری کی حوالے سے جو اس کی ہیومن رائٹس وائلیشن میں انوالومنٹ ہے، جس کو خود پاکستان کے جوڈیشری نے، پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن نے، پاکستان کے میڈیا نے اور خود ملٹری باسز نے بھی تسلیم کیا ہے، اسپیسیفکلی جو بلوچستان کے حوالے سے یا پختونخوا کے حوالے سے ہوئی ہیں. لیکن اس کے بارے میں کتنی رپورٹیں آئی ہیں انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں، واشنگٹن پوسٹ میں یا نیو یارک ٹائمز میں